الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 188 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ یہ جو آیت ہے 188 سورۃ آل عمران کی، اس میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وارننگ اور سرزنش کی ہے کہ جو لوگ ریاکاری، دکھاوا اور اس پہ بھی مزید یہ کہ کوئی کچھ کیا نہیں ہوتا کوئی اچھا کام، اور اس پر بھی وہ مزید یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں خواہ مخواہ میں، بغیر کسی اچھے کام کیے کہ کوئی نیکی کیے کہ کوئی ان کی اچھائی دیکھے، بغیر کہ ان میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، بس ان کی تعریف ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی سخت سرزنش کی ہے، بلکہ عذاب علیم کی وعید سنائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام جب کیا جائے تو اس میں دکھاوا یا ریاکاری ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، یعنی جس بندے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ یعنی اس میں ایک طرح کی ریاکاری ہے اس بندے کی کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، حالانکہ نماز تو وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ نماز ہمیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ لیکن جب اس کے ذہن میں اگر یہ چیز ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، تو اس لیے اس آیت میں اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے سخت وارننگ دی ہے عذاب کی، اور سخت سرزنش کی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی بس تعریف ہونی چاہیے، واہ واہ ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ عالم ہو، وہ غیر عالم ہو، وہ کوئی بھی بندہ ہو۔ تو فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ لوگ کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ان کاموں میں بھی ان کی تعریف ہونی چاہیے جو انہوں نے نہیں کیے، کوئی بھلائی کا کام ہی نہیں کیا، اور پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ یحمدوا، ان کی حمد ہونی چاہیے، ان کی ثنا ہونی چاہیے، ان کی تعریف ہونی چاہیے، لوگ کہیں کہ صاحب کیا بات ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں بھائی۔ تو یہ سپاس نامے عموماً جو پیش کیے جاتے ہیں ان میں یہی کچھ ہوتا ہے، حالانکہ ان کی پشت میں بھی کسی نے کوئی ایسا بھلائی کا کام نہیں کیا ہوتا، لیکن صرف ان کی خوشامد اور چاپلوسی کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی تعریفیں کرتے ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے تعریف کریں۔ عموماً یہ سیاسی لیڈر اور اس طرح کے بہت سارے لوگ اور بھی یعنی دینی دنیاوی ہر لحاظ سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، اور جو بھی ایسا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے نیکی کا کام، اور پھر بھی وہ چاہ رہے ہیں ان کی یعنی تعریف ہو، حالانکہ نیکی کا کام کرنے پر بھی تعریف اگر کوئی کرتا ہے بندے کی، یعنی اس نے نیکی کی ہے اور پھر بھی تعریف وہ چاہتا ہے، تب بھی یہ برا ہے۔ جیسے ابھی میں نے ایک حدیث پیش کی ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، وہ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، اور کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے پڑھ رہا ہے، یعنی ہمیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے، لیکن بندے کے ذہن میں کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ جی میں بھی نمازی ہوں، میں بھی حاجی ہوں، میں بھی عمرہ کرنے جاتا ہوں، میں بھی سخی ہوں، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، میں بھی یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، حالانکہ وہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور وہ تصویریں بنا رہا ہے، اور وہ لوڈ کر رہا ہے، جناب دیکھیں لوگ کہ صاحب جی جو ہیں وہ کسی کو یہ دے رہے ہیں وہ دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو بندے چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا، ان کی حمد ہو، ان کی تعریف ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، یہ لوگ مت سمجھیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کو پرفارم کریں
اور اللہ سے امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دے گا۔ ظاہر ہے اللہ نہیں دینا، لوگ اگر ان کی تعریف کر بھی دیں، ان کو ووٹ دے دیں، ان کی تعریف کر دیں، ان کی واہ واہ کر دیں، کچھ بھی کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ مگر اگر اللہ تعالیٰ اس نیک کام کا، اس اچھے کام کا ان کو اگر صلہ نہیں دے گا، تو یہ جو لوگوں نے ان کی تعریف کر ڈالی ہے، تو اس سے کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے ریاکاروں کا فیصلہ ہوگا اور ان کو ان کی ریاکاری کی بنا پہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، حالانکہ ان میں کا ایک عالم ہوگا جس نے دین کا علم پھیلایا ہوگا، مگر لوگوں میں وہ واہ واہ کے لیے دین کی تبلیغ کرتا ہوگا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا مفسر محدث ہے، بڑی اچھی آواز ہے، بڑا اچھا مقرر ہے۔ تو اس کے ذہن میں تھا، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ کیا بات ہے جی، بڑا اچھا عالم ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں نے تیری تعریف کر ڈالی، لہٰذا آج تجھے یہاں پر میرے پاس سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ملے گا، کہ میرے لیے تو نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ تو نے دین کا کام کیا، مگر دین کے کام سے تو نے اپنی تعریف کمائی، آخرت نہیں کمائی۔ اسی طرح سے سخی کو، اسی طرح سے جو ہے شہید کو جو ہے وہ جہنم میں اسی وجہ سے ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے یہ سارا کچھ اپنی تعریف کروانے کے لیے کیا تھا۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی یہ آیت اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شدید وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اور یہاں پر تو بما لم یفعلوا، انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں ہے اور پھر بھی چاہتے ہیں کہ ان یحمدوا، ان کی حمد کی جائے، ان کی ثنا کی جائے اور کہا جائے کہ صاحب بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بڑا انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے وہ چاہا جو ان کے لیے روا نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، اللہ کا یہ سب کچھ عطا کردہ تھا، اس پہ تو اللہ کا ان کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی نیکی کرنے کی، سخاوت کرنے کی، حج کرنے کی، نماز پڑھنے کی، کوئی بھی نیکی کرنے کی، تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو ہماری تعریف ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے نیکی کا کام کیا، اور پھر نہیں بھی کیا تو اس پہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو کہ ساری بادشاہی اللہ کی ہے، آسمانوں اور زمین میں کنگڈم صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کا حکم چلتا ہے، دیکھتے نہیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو زمین کے اس حصے کو تھوڑا سا چند سیکنڈز کے لیے ہلا دیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے لوگ یورپ کے، امریکہ کے، ایشیا کے، پورب کے، پچھم کے، ہر طرف کے جو ہے وہ بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے دفتروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کے خالی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر کوئی چیز نہ گر جائے، یا ہم نہ گر جائے، کوئی درخت نہ گر جائے، کوئی بلڈنگ نہ گر جائے، گاڑی نہ الٹ جائے، زمین نہ شق ہو جائے کہ اس کے اندر نہ چلے جائیں۔ اب وہ کانپ رہے ہوتے ہیں اور خدا خدا کر رہے ہوتے ہیں، اور چند سیکنڈ کے بعد جب زمین پھر اپنے اصل حالت میں آ جاتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں کون سا خدا، کون سی طاقت، کون سی قوت، کس نے ہمیں پوچھنا ہے، جو مرضی آئے کریں۔ اسی طرح سے دنگ دھڑنگ پھر رہے ہیں اور حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے اور کر رہے ہیں جو مرضی ہے۔ تو یہ اصل بات کیا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سچ یہ ہے کہ ساری سلطنت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ جب چاہتا ہے کسی بھی انسان کو موت دے دیتا ہے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ بیمار ہوگا تو مرے گا، اس کو کچھ ایکسیڈنٹ ہوگا تو جو ہے وہ مرے گا، ایسا نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بندے کو جو تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے جز وقتی فار دا ٹائم بینگ، تو وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جی میں تو جو چاہوں وہ کر ڈالوں، میرے پاس تو بڑا اختیار ہے، ہم تو جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف بندے کے آزمانے کے لیے تھوڑا سا
ٹائم دیا گیا ہے، اس کو تھوڑا سا اختیار، تھوڑی سی قوت دے دی گئی ہے اس کو آزمانے کے لیے. جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے کاغذ قلم اور ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ پیپر ہے، یہ کوسچن ہے اور یہ کوسچن ہے، اور ان کوسچنز کے تم نے آنسر اس آنسر شیٹ پہ لکھنے ہیں، اور ٹائم تمہارے پاس 3 گھنٹے ہے، اور اس 3 گھنٹے کے اندر تم جو چاہو لکھ سکتے ہو. اچھا برا نہ لکھو، اچھا لکھو برا لکھو، لکھو نہ لکھو، جو مرضی ہے کرو. لیکن 3 گھنٹے کا جو ٹائم ہے جو ہی گزرے گا تم سے یہ سب کچھ لے لیا جائے گا، اور اس کے بعد تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، اس ایگزامینیشن سینٹر سے تمہیں نکال دیا جائے گا. بالکل سیم یہی صورتحال انسان کی، ہر انسان کی اس دنیا میں اللہ نے رکھی ہے. یا دنیا میں اس کو لاتا ہے، اس کو 150 سال کا جو ڈیوریشن ہے زندگی کا وہ دیتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس ٹائم کو گزارتا ہے، اس میں اچھائی کرتا ہے برائی کرتا ہے. اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر بنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید. اچھا کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، برا کرو گے تمہارے لیے برا ہے. لہٰذا یہ یاد رکھو کہ یہ جو ٹائم ہے یہ لمیٹڈ ٹائم ہے، یہ محدود ٹائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے یہیں رہو گے، اسی حال میں رہو گے اور تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، ایسا نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ جو آیات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی 190 سے لے کے تو آخر تک، یعنی 200 تک، تو یہ 10 آیات جو ہیں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث کے اندر. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی تھے اور چھوٹی عمر کے تھے اور آپ کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا اور میں نے دیکھا، بلکہ میرے والد محترم نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزاریں اور دیکھیں کہ آپ رات کو عبادت کیسی کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہم سیکھیں عبادت کہ آپ رات کی عبادت جو آپ کرتے ہیں، نفل عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو یہ لڑکے تھے نوجوان، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور اس کے بعد پھر رات کے آخری تیسرے حصے میں اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ آیات آپ نے پڑھی بیٹھے بیٹھے. اور یعنی یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات، یعنی 10 آخری آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل سے لے کے آخر تک اس سورت کے. اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، اور اس کے بعد آپ نے نوافل پڑھے، اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور یہ یعنی منظر میں نے دیکھا اور میں آپ کے ساتھ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. ظاہر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تہجد کے ٹائم پہ، تو ہمارے لیے تو اور بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے، اور بہت زیادہ یعنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے تھے تو ہمارے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ہم آپ کی پیروی کریں. لہٰذا ان آیات کو تہجد کے ٹائم پہ ضرور پڑھنا چاہیے. تہجد پڑھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے جو ہی اٹھتے تھے تو بستر پر بیٹھے بیٹھے ان آیات کو پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد پھر وضو کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنے نوافل ادا فرماتے تھے. تو یہ جو آیات ہیں ان آیات کا جو تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ ان آیات میں ہے کیا. اصل میں یہ جو آیات ہیں نا، یہ ابتدائی جو آیات ہیں یعنی اس رکوع کی، ان کے اندر اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ رب العزت کی تخلیقات کے اندر غور اور خوض کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ عبادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور حصہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و خوض کرے، آسمانوں کو زمینوں کو دیکھے، تمام تخلیقات جو اللہ کی ہیں ان کو دیکھے، سورج کو دیکھے نکلتا ہوا ڈوبتا ہوا دیکھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھ کر اللہ کی قدرت کاملہ کا جو ظہور ہے نا وہ نظر آئے گا. گویا اس کو ایسے نظر آئے گا جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی بڑائی کبریائی بندے کے ذہن میں آتی ہے جب بندہ اللہ کی ان بڑی بڑی تخلیقات کو دیکھتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی یقیناً بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند لوگ ہیں، جو صاحب عقل ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے عدل بدل میں۔ چنانچہ ہم جب آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان جو بغیر پلر کے کھڑا ہوا ہے، اور اس کو کوئی ایسی چیز نہیں جس نے گرنے سے روکا ہوا ہو، لیکن پھر بھی کھڑا ہوا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے ستارے، اور پھر سورج اور چاند، وہ بھی اس کے اندر تیر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ زمین بھی جو ہے وہ تیر رہی ہے، اس کے نیچے بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر زمین پڑی ہوئی ہو یا کھڑی ہوئی ہو۔ جس طرح سے سورج جو ہے اس کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، چاند کے نیچے، ستاروں کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح سے یہ ساری کائنات جو ہے یہ تیر رہی ہے فضا کے اندر، ہوا کے اندر۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کے ایک بہت بڑی طاقت کا یعنی ذہن میں ایک تصور ابھرتا ہے کہ کتنی بڑی طاقت ہے اس ذات کی جس نے اتنا ایسا عجیب و غریب حیران کن نظام بنایا ہے۔ اور یہ زمین تو بالکل چھوٹا سا حصہ ہے ان گلیکسیز کا، اس کے مقابلے میں سورج، اور بلکہ سورج سے بھی کئی اور ستارے سیارے ہیں جو اس سے بھی بڑے ہیں اور بلند ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اتنی بڑی بڑی، اور سورج کا ہمارے یعنی زمین سے یا ہم انسانوں سے، جانوروں سے، سب سے ایک خاص فاصلے پر رہنا، کہ نہ تو وہ اتنا قریب ہے کہ ہم یعنی بھسم ہو جائیں، اور نہ وہ بالکل پیچھے چلا جاتا ہے کہ جس سے ہم بالکل ٹھٹر کے مر جائیں اور بالکل اندھیرا چھا جائے۔ تو وہ ایک خاص فاصلے پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے، حالانکہ وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے کہ جس سے انسانی جانیں اور جانور اور یہ سارے جو ہیں وہ جل کے راکھ ہو جائیں، اور نہ پیچھے جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم یعنی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر وہ کون سی بڑی ہستی ہے جس نے یہ اتنا یعنی جو ہے وہ سائنٹیفک نظام جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور وہ چلا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس میں غور و خوض کرتے ہیں اور ان چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے رات دن کا عدل بدل ہے کہ رات اور دن کس طریقے سے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی طرح کی رات ہو، ایک ہی طرح کا دن ہو، بلکہ ان کے ڈیوریشن میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اس طرح کا نظام بنا رہی ہے اور چلا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی یہ جو اہل عقل ہیں نا، یہ غور و خوض کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر، اور اللہ تعالی کو بیٹھے کھڑے کروٹیں بدلتے یاد کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو ان کو اللہ کی یاد اور زیادہ آتی ہے، اور زیادہ وہ اللہ پر ایمان اور یقین ان کا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پورا یقین جو ہے وہ ذہن میں بھر جاتا ہے کہ ضرور اللہ ہی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ہو نہیں سکتی جو ایسا کر سکے، کیونکہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ سب اللہ کی تخلیقات ہیں، وہ سب اللہ کی کریشن ہیں، اور وہ سب اللہ کے محتاج ہیں زندہ رہنے میں، پیدا ہونے میں، اور اسی طرح سے جب ان کو وہ موت دے دیتا ہے تو وہ موت سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے یہ نیک بندے جو ہیں وہ اللہ کو کھڑے بیٹھے کروٹیں بدلتے یاد کرتے رہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ
آسمانوں اور زمین کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ان چیزوں کو، ان تخلیقات کو اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا ہے، کیسا عجیب و غریب بنایا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پھر یہ ساری تخلیقات دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے کوئی بھی چیز باطل نہیں بنائی ہے، تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات بنانے کا کوئی خاص مقصد ہے جس کے لیے یہ ساری تخلیقات کی گئی ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی پھر جو ہے اس طریقے سے یہ دعائیں کرتے ہیں، جب ان کا ایمان اور یقین اس لیول کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دست بدعا ہوتے ہیں کہ فقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس کو تو نے جہنم کی آگ میں داخل کیا تو نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اور یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے سنا ایک منادی کو، ایک اعلان کرنے والے کو، جو اعلان کر رہا تھا ایمان لانے کے لیے کہ اے اللہ کے بندو اپنے رب پر ایمان اور یقین رکھو، اپنے رب کو مانو۔ فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، یعنی اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جب اللہ کی اتنی بڑی کاریگری زمین سے آسمان تک دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بئی وجہ پھر وہ اس طرح کی دعائیں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ عطا فرما دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت، نعمتیں اور انعام و اکرام، کہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہمیں یہ سارے وعدے دیے ہیں تو یہ عطا بھی فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ جو 5 مرتبہ ہے ربنا، یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر بندہ یہ دعائیں مانگنے کے بعد جب دعا مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے، چونکہ ان کے بعد ہے فاستجاب لہم ربہم، استجاب یستجیب، استجاب کا معنی ہوتا ہے قبول کر لینا، سن لینا، ایکسیپٹڈ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ایکسیپٹ فرما لیتا ہے۔ یہ جو دعائیں ان نے مانگی ہوتی ہیں یہ ساری، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بئی وجہ قبول کر لیتا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کاریگری کو دیکھنے کے بعد پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو گویا یہ ایک بہترین وظیفہ ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ ایک تو یہ کہ خصوصاً رات کے آخری تیسرے حصے میں دعا کا اہتمام کیا جائے، ان آیات کا پڑھنا
اور اس کے بعد پھر دعا مانگنا، تو یہ اور بھی زیادہ دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ چاہے بندہ اذان سے 5 منٹ پہلے اٹھ سکے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھ سکے، تو اس میں یہ جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے، اس پورے آخری رکوع کو پڑھ کے، سورۃ آل عمران کے اس آخری رکوع کو پڑھ کے 190 سے 200 تک یعنی 10 آیات پڑھ کے اس کے بعد بندہ جو اللہ سے دعا مانگے گا تو پھر یقیناً دعا کے چانسز بڑھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا وہ مستحق بن جائے گا، اور اس پر خصوصی توجہ کی جائے گی، خصوصی طور پہ اللہ کی طرف سے اس پر انعام و اکرام کی بارش برسے گی۔ ایک تو یہ کہ یہ آیات جو ہیں ربنا 5 دفعہ جو آیا ہے سورۃ آل عمران کی ان آخری آیات میں، اور دوسرا یہ کہ آخری جو تیسرا حصہ ہے اس میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق روزانہ رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لا کر یہ اعلان فرماتا ہے کہ حل من سائل، ہے کوئی سوالی، حل من مستظرق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا۔ تو یہ روزانہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے رات کے آخری تیسرے حصے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، یہ آیات بھی، بلکہ جو سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آخری رکوع ہے، اس کو بھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی روایات میں ہے کہ وہ بھی جو ہے قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، اور خاص کر اس ٹائم میں یعنی رات کے آخری تیسرے حصے میں، اور یہ آیات بھی۔ تو یہ کچھ خصوصی ایسے اعمال ہیں جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے عمل سے بھی اور آپ کے فرمان سے بھی ملے ہیں۔ تو یہ وہ یعنی ہتھیار ہیں ہمارے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں مصیبتوں سے، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، اور ہماری فریاد ان کے ذریعے سے زیادہ یعنی سنی جاتی ہے اور خصوصی انعام و اکرام پانے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور آپ کا فرمان ہے، اور اس سے بہتر اور ذریعہ بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔